ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہنشاہ زمرود کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی مہرنسا۔ وہ بہت خوبصورت، عقل مندی اور شفقت کا ایک انمول سنگم تھی، لیکن ایک کمی تھی۔ مہرنسا کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ محل، زیور، دولت، محفلیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اسے لگتا کہ اس کے دل میں کسی کھوج کی چاہت ہے۔ راتوں کو اکثر وہ محل کی چھت پر بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتی اور سوچتی، میری زندگی کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک روز شہر کے باہر ایک روحانی مزاج کا درویش آ بسا۔ درویش صفا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی نظر دلوں کا حال پڑھ لیتی ہے، اور اس کی باتوں میں ایسی روحانی گرمی تھی کہ سننے والا بے اختیار متاثر ہو جاتا۔ مہرنسا نے جب اس کے بارے میں سنا تو اس کے دل میں ایک ہلکا سا چراغ جلا۔ اس نے پہلی بار سوچا، شاید میری تلاش کا جواب اس درویش کے پاس ہو، لیکن شہنشاہ نے سختی سے منع کیا۔ بادشاہ کی بیٹی کسی درویش کے پاس نہیں جاتی، مگر دل کی پکار حکم سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ ایک شام چوری چھپ کے شہزادی اپنے نوابوں والی پوشاک اتار کر عام کپڑوں میں درویش کے ڈیرے پر پہنچی۔ درویش صفا شانت بیٹھا تھا، چاروں طرف دیا جل رہے تھے۔ اس نے مہرنسا کو دیکھا، پھر مسکرایا، تم اتنی بلند ہو کر بھی اپنی زندگی کا مطلب پوچھ رہی ہو، کیوں؟ شہزادی حیران رہ گئی، اس نے تو ابھی تک کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ درویش نے کہا، جس دل میں خود کو پانے کی تلاش ہو اس کی آنکھیں بتا دیتی ہیں۔ اس رات درویش صفا نے مہرنسا کو 3 باتیں سمجھائیں۔ پہلی بات، دل اگر بے چین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ دوسری بات، حقیقی سکون کسی چیز میں نہیں بلکہ اپنے رب کو پہچاننے میں ہے۔ تیسری بات، اور جس انسان کو اپنا راستہ مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر انسان بن جاتا ہے۔ شہزادی نے پہلی بار اپنے دل کو ہلکا محسوس کیا۔ جب شہنشاہ کو پتہ لگا کہ مہرنسا درویش کے پاس جا رہی ہے تو وہ غصے سے لال ہو گیا۔ ایک فقیر تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ شہنشاہ نے حکم دیا کہ درویش کو شہر سے نکال دیا جائے، لیکن رات سے پہلے ہی مہرنسا دوبارہ درویش کے پاس پہنچ گئی۔ میں آپ سے سیکھنا چاہتی ہوں، اس نے کہا، چاہے سارا جہاں میرا خلاف ہو جائے۔ درویش نے اس کی آنکھوں میں گہرا درد دیکھا۔ اچھا، تو پھر آخری امتحان ہے تمہارے لیے، اس نے کہا۔ درویش صفا نے اس سے کہا، تمہیں اپنا خاص لباس، زیور اور شاہی شان سب اتار کر صرف ایک سادگی کے کپڑے میں اندھیری گھاٹی سے گزر کر مجھ تک واپس آنا ہوگا۔ اگر تمہارے دل بے چین نہ ہو تو سمجھنا کہ تم نے سکون پا لیا۔ مہرنسا نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، تاج، زیور، پالکی، حفاظتی لشکر، سب کچھ۔ گھاٹی میں اندھیرا، ہوائیں، عجیب آوازیں، پر مہرنسا کا دل پہلی بار ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ چلتی گئی اور چلتی گئی جب تک کہ وہ واپس درویش کے پاس پہنچ گئی۔ درویش صفا مسکرایا، تم نے امتحان پاس کر لیا، تم اب دل کی رانی ہو، زمین کی نہیں۔ واپس آکے مہرنسا بدل چکی تھی۔ اس نے اپنے والد کو کہا، ابا حضور، جو حکم آپ کا تھا وہ صحیح تھا، لیکن جو راستہ میرا دل کا تھا وہ بھی سچ تھا۔ سبحان اللہ۔ شہنشاہ نے اس کی بدلی ہوئی سوچ، اس کی روح کی روشنی دیکھی، اور پہلی بار اس سے اپنی بیٹی پر فخر ہوا۔ مہرنسا نے محل کھولا، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، علم کی تلاش رکھنے والوں کے لیے، اور درویش صفا اپنی دعائیں دیکھ کر واپس چلا گیا، کہہ کر، تم اب لوگوں کی شہزادی نہیں، ان کے دلوں کی روشنی ہو۔ اس طرح ایک شہزادی نے صحیح دولت پا لی، دل کا سکون اور رب کی قربت۔